موسیٰ سعید وائس آف پیپلز یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 20 دسمبر سن 2022 ہے۔ آج کا دن ذوالفقار علی بھٹو کو ٹرانسفر آف پاور یعنی یحییٰ خان نے اقتدار منتقل کیا تھا۔ اس اقتدار منتقل کرنے کی انر سٹوری جو مجھے ان دنوں ہی معلوم ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد اس کے کچھ مزید معلومات ملیں تو میں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، وہ خاصی دلچسپ ہے اور ان معلومات کے ساتھ ساتھ میں اپنے تجزیہ انالیسز بھی اور وہ جو کھوج لگانے والی بات ہے، وجوہات ہیں کہ وہ کیا وجوہات تھیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ 16 دسمبر سن 1970 کو ڈھاکہ فال ہو گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو ڈپٹی پرائم منسٹر کی حیثیت سے یحییٰ خان کی حکومت کے پاکستان کے کیس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نیو یارک گئے ہوئے تھے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے لیے کہ ڈھاکہ فال ہو گیا۔ ڈھاکہ فال ہونے سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کی ایک ایکشن مووی بہت دکھائی گئی اور دائیں بازو کی فورسز نے جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تھیں، انہوں نے اسے بہت ایکسپلائٹ کیا۔ وہ یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کچھ کاغذ اٹھتے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ اجلاس میں تماش بینی کی طرح اظہار خیال کیا جا رہا ہے جبکہ میرا ملک ڈوب رہا ہے، تو یہ کہتے ہوئے انہوں نے وہ اسے میز پر جو پڑے ہوئے تھے وہ پھینکے اور کاغذ پھاڑے، تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ پولینڈ کی قرارداد تھی، جبکہ بعد میں ثابت یہ ہوا میاں عظیم جو وہاں پر جیو کے وہ تھے، لیکن کئی سال بعد، لیکن اس کا پروپیگنڈا اتنا شدید تھا کہ بھٹو نے ایک موقع گنوا دیا۔ پاکستان کو بچایا جا سکتا تھا پولینڈ کی قرارداد کے ذریعے سے۔ تو وہ عظیم میاں نے جب ریکارڈ چیک کیا اقوام متحدہ کا تو معلوم ہوا کہ وہ تو قرارداد ہی ٹیبل نہیں ہوئی تھی۔ پھر اس کے بارے میں آغا شاہی جو وزیر خارجہ جو اسسٹنٹ کی حیثیت سے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھیجے گئے تھے انہوں نے بھی بعد میں بتایا، کئی سال بعد یہ بات بتائی کہ وہ تو ذوالفقار علی بھٹو کے نوٹس تھے جو کہ وہ جو دوسرے ملکوں کے نمائندے تقریریں کر رہے تھے تو ان کو جو نوٹس لیے تھے وہ پھاڑے تھے۔ تو ناظرین کرام، بات تو یہاں پر وہ، لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ اب بات جو کہ آج میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بحران ایسٹ پاکستان کا شروع ہوا تو یہ تو میں پہلے آپ کی خدمت میں بتا چکا ہوں کہ میرے انالیسس کے مطابق، بلکہ ٹھوس اس کے سائنٹیفک اس کے وہ ریزنز موجود ہیں کہ امریکہ کی پالیسی تھی کہ سوشلزم سے بچانے کے لیے ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنانا اور ویسٹ پاکستان کو بچانا، اس لیے کہ سوویت یونین موجود تھا اور سوویت یونین کے اس کے لیے ضروری تھا کہ پاکستان کو بچایا جائے۔ تو ناظرین اکرام، یہاں میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اگر امریکہ کا یہ ہوتا کہ ویسٹ پاکستان کو بھی ہم نے تقسیم کر دینا ہے یا بچانا نہیں ہے، اگر امریکہ کی یہ پالیسی ہوتی تو پھر یحییٰ خان کے ذریعے سے پھر وہ اجلاس جو ڈھاکہ کا تھا جس کو ذوالفقار علی بھٹو نے اس لیے بائیکاٹ کیا تھا کہ باہر بیٹھ کر یہ بات ہو تاکہ کانسٹیٹیوشن ایسا بن سکے، تو پھر امریکی یقیناً یحییٰ خان کے ذریعے سے شیخ مجیب الرحمن کا جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے وہ منعقد کرواتے ڈھاکہ کا، اور پھر اس میں ایسا آئین بناتے کہ ویسٹ پاکستان جو ہے اس کے بھی 4 مملکتیں بن جاتی، 4 ملک بن جاتے۔ ایک تو یہ میں اس بارے میں دلیل ضرور پیش کروں گا۔ تو اس میں پھر ذوالفقار علی بھٹو کو پاور میں لانے کا پروگرام نہیں تھا ابتدا میں، ڈھاکہ فال ہونے کے بعد بھی، اس لیے کہ یہ شواہد موجود ہیں، یہ 18 تاریخ کو ہی
یاسر پیرزادہ نے بہت چشم کشا کالم لکھا ہے روزنامہ جنگ میں، اس سے میرے اس بات کی تصدیق ہوگی کہ بہت 16 تاریخ کو جب ڈھاکہ فعال ہو گیا تو جنرل آغا محمد یحییٰ خان بڑے مطمئن تھے کہ میں نے امریکی ایجنڈے پہ کام کیا ہے، اس لیے امریکہ مجھے باقی پاکستان میں کنٹینیو کروائے گا۔ تو اس لیے اس کا یاسر پیرزادہ نے بھی اس بات کو کوٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ کہا یہ اپنا جنرل یحییٰ خان نے کہ میں وہ بلکہ وہ جملے بھی پڑھنا زیادہ ضروری سمجھوں گا کہ ہاں، اس سے پہلے ایک بات کی بات میں بہت ضروری رہ گئی ہے، تو وہ بھی ضروری ہے جسے یاسر پیرزادہ نے بھی کوٹ کیا ہے اپنے کالم میں۔ یہ کالم ہے ذرا ہٹ کے، تو اس میں انہوں نے فاضل کالم نگار نے بتایا ہے کہ سوویت یونین نے جب ایسٹ پاکستان میں بحران شدید ہو گیا اور مسلح جدوجہد اور پھر حملہ انڈیا کا، تو اس میں پھر سوویت یونین آگے بڑھا اور سوویت یونین نے پاکستان کو پیشکش کی کہ میں آپ لوگوں کے اور شیخ مجیب الرحمن کے درمیان آپ کی صلح کروا دیتے ہیں، تو سیٹلمنٹ کروا دیتے ہیں تاکہ وہ اس میں بات ہو جائے، جسے کہ یحییٰ خان نے نہیں مانا۔ ایک تو یہ یاسر پیرزادہ نے یہ کوٹ کی ہے جو نئی بات سامنے آئی ہے اب۔ اچھا، دوسری بات جو ہے وہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کے باب فوجی پہلو کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 14 دسمبر تک جنرل یحییٰ خان کا خیال تھا کہ مشرقی پاکستان میں جنگ جاری رہنی چاہیے۔ اچھا، اسی میں پھر بات یہ تھی کہ یحییٰ خان نے 16 کو فعال ہو گیا تو 18 دسمبر کو آئین جاری کر دیا۔ یحییٰ خان نے آئین بنوایا تھا ریٹائرڈ جسٹس کارنوالیس سے، جو کرسچن تھے اور بڑے پائے کے جسٹس تھے، تو اور جماعت اسلامی بھی ان کو بہت انصاف دوست اور اسلام دوست شمار کرتی ہے۔ تو وہ اور ان کی ٹیم نے، ایک تو نہیں تھا، ایک ٹیم کے وہ سربراہ تھے جسٹس کارنیلیس، تو ریٹائرڈ جسٹس کارنیلیس، تو ان کے ذریعے سے وہ بنایا تھا۔ تو وہ 18 تاریخ کو وہ انہوں نے جاری کر دیا اور اب وہ اس کو نافذ کرنے والے تھے، اور وہ جاری کیا تو اس میں جو اس کا آرٹیکل 16 یہ تھا کہ ملک کے پہلے صدر جو ہیں وہ جنرل آغا محمد یحییٰ خان ہوں گے 5 سال کے لیے، اور یہ کمانڈر ان چیف بھی ہوں گے پاکستان کے 5 سال کے لیے۔ یہ تو آرٹیکل 16 میں بتایا۔ پھر آرٹیکل جو ہے وہ اس کے 260 میں یہ بتایا گیا، آرٹیکل 260 میں، کہ کمانڈر ان چیف کو یعنی آغا محمد یحییٰ خان کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ مارشل لا لگا سکے یعنی پاکستان میں۔ تو اس حوالے سے امریکی پروگرام بھی یہ تھا کہ دائیں بازو کے سیاسی جماعتوں کو ملا کر، جس میں صف اول میں جماعت اسلامی شامل تھی، کہ انہیں ٹرانسفر آف پاور کیا جائے گا اور پرائم منسٹر بنانے کے لیے ایئر مارشل اصغر خان کا انتخاب چنا گیا کہ وہ انہیں مقرر کر دیا جائے گا۔ ایئر مارشل اصغر خان جو سن 70 کے الیکشن ہوئے تھے 7 دسمبر سن 70 کے، اس میں الیکشن ہار گئے تھے بہت بری طرح خورشید اثر میر، جو کہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے۔ تو اس حوالے سے جب یہ ایک چہ مگویاں ہو رہی تھیں اور جنرلوں کی، اور خاص طور پر یحییٰ خان اور اس کی ٹیم جو حکمرانی کر رہی تھی، جس میں جنرل عمر بھی شامل تھے، یہ اسد عمر کے والد گرامی، ان کے بھی بڑے کارنامے ہیں، اور دیکھو آج تک وہی لوگ حکمرانی کرتے چلے آ رہے ہیں یا ان کی اولادیں حکمرانی کرتی چلی آ رہی ہیں۔ دیکھیں کیا پاکستان کی تاریخ کا بھی ایک کیا منظرنامہ ہے۔ تو ناظرین کرام، وہ اس میں جو ہے وہ یہ بات، یہ
260 میں یہ بات کی گئی تھی کہ یہ وہ تو اس میں جب اس بات میں اس پروگرام کے بارے میں خورشید حسن میر جو تھے یہ پیپلز پارٹی راول پنڈی کے صدر بھی تھے، جب انہیں معلوم ہوا کہ اب اس طرح کا وہ ہے اور پروگرام یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہی واپس پاکستان پہنچیں گے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، تو اب یہ ایک پلان بنا، لیکن خورشید حسن میر نے ایک زبردست جلوس نکالا جو کہ ڈھاکہ فال کے خلاف تھا رد عمل میں، اور پھر اس طرح کے 3-4 ایسے ایونٹس سامنے آئے جس میں کہ رد عمل تھا جوانوں کا اور رد عمل تھا عوام کا، اور یہ کہ انہوں نے کھینچا فوجی جرنیلوں کو، فوجی آفیسرز کو جو یونیفارم میں کہیں آئے ہوئے تھے راول پنڈی مہاراجہ ہوٹل روٹی کھانے کے لیے، تو یہ تمام باتیں جو تھیں یہ انٹیلیجنس نوٹ کر رہی تھی اور بہت زیادہ قریب سے دیکھ رہا تھا امریکی سفارت خانہ اور امریکہ کی انٹیلیجنس۔ چنانچہ امریکیوں نے یہ بات دیکھتے ہوئے کہ پاکستان میں اب یحییٰ خان کو اور اس کی ٹیم کو اقتدار میں رکھوانا اور دائیں بازو کی سیاسی جماعتوں کو ملا کر حکومت چلانا ناممکن ہے، بلکہ رد عمل یہ ہوگا کہ ایسٹ پاکستان کے فال ہونے کا کہ اس قدر شدید رد عمل ہوگا کہ جرنیلوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی اور آفیسرز کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی، اس لیے کہ بہت شدید ایک طبقاتی نفرت بھی پیدا ہو گئی تھی اوپر کے افسروں کے بارے میں۔ اب لوگ کھلم کھلا یحییٰ خان کی عیاشی کی زندگی کے بارے میں بھی کریٹیسائز کرنے لگے تھے، اگرچہ اس کو پھر بعد میں دائیں بازو کے پریس نے صرف اس کی وجہ ہی یہ قرار دے دیا کہ یحییٰ خان ڈوبا رہتا تھا شراب میں، یحییٰ خان گھرا رہتا تھا عورتوں میں اور تماش بینی میں لگا رہتا تھا، تو اس نے جنگ ہارنی تھی، لیکن بات صرف یہ نہیں تھی، اس حد تک نہیں تھی، بلکہ بہت بھاری عوامل موجود تھے کہ ایسٹ پاکستان کا بہت زیادہ استحصال ہوا جو کہ آج ثابت ہو چکا ہے۔ تو ناظرین اکرام، جب یہ رد عمل جنرل آغا یحییٰ خان اور اوپر کے فوجی جرنیلوں کے خلاف سامنے آیا تو پھر جو تھے وہ صدر رچرڈ نکسن جو امریکی صدر تھے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو بلایا، یعنی ذوالفقار علی بھٹو اب پاکستان کو، امریکی پالیسی تھی کہ پاکستان کو برقرار رکھنا ہے سوویت یونین کے اثرات کو روکنے کے لیے، اور یہاں پر تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی بادشاہتوں کو قائم رکھنے کے لیے پاکستان جو ہے یہ بہت ضروری ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے پھر چنانچہ ذوالفقار علی بھٹو سے یہ اب اس کو میں اپنی طرف سے وہ جیسے وہ ہوتا ہے نا فل ان دی بلینکس کہ اس کو پھر کہانی کو مکمل کیا جاتا ہے، تو یقیناً یہ ہوگی بات کہ کیا کہا ہوگا صدر نکسن نے، تو صدر نکسن نے یہی کہا ہوگا کہ ویل مسٹر بھٹو پھر چلاؤ گے ہمارے سسٹم کو، وہاں پہ ہمارے مفادات کا خیال رکھو گے، تو بھٹو صاحب نے یہ دیکھتے ہوئے کہ مجھے اقتدار میں آ لینے دیں، میں آ جاؤں، پھر میں پاکستان کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ ہاں ایسا ہوگا، چنانچہ اب یہ سگنل آیا پاکستان میں، سگنل آیا یحییٰ خان کو کہ اگر زندگیاں محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو پھر اقتدار جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کر دو ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب یہ حکم تھا مالکوں کا، اس کو کیسے ٹال سکتے تھے ہماری اوپر کی ایلیٹ جو تھی یحییٰ خان، تو اس طرح پھر ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ پہلے روم گئے اور پھر فوجیوں نے، جرنیلوں نے جو اوپر موجود تھے، اچھا اس میں ایک چھوٹا سا جرنیلوں کا شروع سے بھی میری معلومات کے مطابق ایک گروپ تھا جو کہ یہ سمجھتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو ہی کو آنا چاہیے، جس میں وہ تھا وہ ان کا، لیکن وہ کمزور تھے، لیکن جب خورشید حسن میر نے بہت بھاری جلوس نکال دیا پنڈی میں، پنڈی تو فوجیوں کا علاقہ ہے نا، جی ایچ کیو کا علاقہ ہے، تو پھر وہ مضبوط ہو گئے اور پھر امریکی سگنل بھی آ گیا، اب تو کوئی چارہ نہیں تھا، امریکی سگنل سے ہی تو انہوں نے چلنا تھا، یحییٰ خان ہوپ فل تھا کہ مجھے کنٹینیو کروائیں گے، تو یہ اس حوالے سے پھر ذوالفقار علی بھٹو کو، پھر یہ ملک غلام مصطفیٰ کھر جو تھے یہ بھٹو صاحب کے ریپریزنٹیٹو تھے،
چنانچہ غلام مصطفیٰ کھر سے رابطہ قائم کیا گیا اور ان کے ذریعے سے ذوالفقار علی بھٹو سے رابطہ قائم کیا گیا، اور اس طرح ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ پاکستان آئے۔ تو ایئرپورٹ پر جب وہ پہنچے تو مجھے یہ چودھری طالب حسین جو کہ ایڈوائزر رہے، پھر وزیر رہے، جب وزیر اعلیٰ مصطفیٰ مطلب غلام مصطفیٰ کھر صاحب جب وزیر اعلیٰ بنے تو وہ وزیر بنے تھے، اس سے پہلے وہ بہت مشیر تھے اور طاقتور مشیر تھے۔ تو چودھری طالب حسین نے مجھے یہ کھر صاحب کے حوالے سے واقعہ سنایا کہ جب بھٹو صاحب اترے تو کھر صاحب گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے اور بھٹو صاحب کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا، اور پچھلی سیٹ پر جو تھے وہ راجہ منور، تو راجہ منور جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بھٹو صاحب نے گاڑی رکوائے، کہا کہ اس کو نکالو۔ تو اس طرح راجہ منور جو تھے وہ راستے میں انہیں ڈراپ کیا گیا اور پھر وہ واپس کسی اور کنوینس سے آئے۔ تو اس طرح وہ پھر بھٹو صاحب نے تمام تفصیلات لیں اور بھٹو صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنسی پہنچ گئے۔ تو پریزیڈنسی پہنچے، مصطفیٰ کھر نے لے کر پریزیڈنسی چلا گیا، اور یہ ڈاکٹر مبشر حسن نے پھر اس کہانی کو اس طرح مزید مکمل کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی راولپنڈی میں تھا اور جے رحیم صاحب کو میں لے کر بھٹو صاحب کے ساتھ، ہمیں پتہ چلا کہ بھٹو صاحب پریزیڈنسی آئے ہوئے ہیں، تو ہم بھی وہاں پہنچ گئے، اور اس طرح اقتدار کی منتقلی کے بارے میں وہ ہوئے۔ ناظرین اکرام، یہ ہے آپ کے اندر کی کہانی۔ اور پھر ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ واقعی جو کہ امریکیوں کا انالیسس تھا کہ اب صرف ذوالفقار علی بھٹو ہی پاکستان کو بچا سکتا ہے، تو انہوں نے اپنے کنٹرول کو لوز رکھا۔ تو اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ امریکی ایمبیسڈر 2 سال تک پاکستان میں نہیں رہا، اور پھر ایک بات اور بھی جس میں اس شہادت میں، ایسٹ پاکستان تو امریکیوں نے خود علیحدہ کروایا تھا، اور قومی آزادی کی جو جدوجہد تھی اس کو سپورٹ کر کے اور تمام ٹیکٹکس استعمال کر کے، یہاں تک کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی ایچ کیو کی کارروائیوں کو بھی ایک طریقے سے سیزڈ کیا جاتا رہا، اور یہ ایک ڈرامہ، لیکن وہ ڈرامہ اتنا ریئل ثابت ہوا، اتنا زبردست تھا کہ عوام میں اس کا بڑا ری ایکشن تھا کہ ایک واقعی لوگوں نے یہ سمجھا کہ شکست ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے تو یہی کہا کہ یہ سیاسی شکست تھی۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ فوجی شکست بھی تھی اور سیاسی شکست بھی تھی، اس لیے کہ اقتدار جو تھا وہ فوجیوں کے پاس ہی تو تھا، اور سیاسی اقتدار پھر اس حوالے سے تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بچانے کی تو کوشش کی تھی، اور اس لیے بائیکاٹ بھی کیا تھا ڈھاکہ سیشن کا، اس لیے بائیکاٹ کیا تھا کہ جو آئین ہے اس پر پہلے باہر اتفاق کر لیا جائے اور پاکستان کو محفوظ بنایا جائے آئین کے ذریعے بھی۔ تو ناظرین کرام، جسے کہ ہمارے ہاں دائیں بازو کے پریس اور خصوصاً جماعت اسلامی تو بہت زیادہ ایکٹیو رہی، اور ان کا تو پریس پر بڑا ہولڈ بھی رہا، تو وہ اس کے خلاف اس کو استعمال کرتی رہی ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اصل واقعہ تو یہ ہے کہ اس طرح اب ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت کیسے چلائی، یہ میں ایک تاریخ بیان کرنے جا رہا ہوں، اور اس کو آئندہ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں بتاؤں گا کہ 4 مہینے تک ماشاء اللہ میں کیسے کام کیا گیا۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، امید ہے کہ آپ اسے پسند فرمائیں گے، اور تاریخ کے اس تسلسل کو آپ دیکھنا نہیں بھولیں گے کہ یہ ایک تاریخ کے وہ واقعات ہیں جو کہ ہمارے ہاں ابھی تک لوگوں میں نہیں آنے دیے گئے۔ اس کو چھپایا گیا، اس لیے چھپایا گیا کہ اب تک وہی قوتیں، بس وہ بھٹو صاحب جو تھے وہ 5 سال تک حکمران رہے، اور اس کے بعد پھر تو وہی لوگ آ گئے جو پہلے حکمرانی کرتے تھے، اور اسی طرح کا گماشتہ نظام پھر رہا۔ تو ان حکمرانوں کی یہ ضرورت تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کی اس 5 سال کے روشن پہلوؤں کو مسخ کر کے لوگوں میں پیش کیا جائے۔